शहर में बादलों का मटर गश्त जारी है। मौसमी कैफियत सख्त और गर्मी भी बरकरार है, जबकि शहर का पारा 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ और आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश भी मुतवक्की है। जबकि शहर में फ़ज़ाई आलूदगी की मजमूई शरह 90 रिकॉर्ड हुई है। लाहौर चौथे नंबर पर आलूदा तरीन शहर करार दिया गया है। बात करने के लिए हमारे साथ कोमल असलम मौजूद है। मज़ीद मौसम का हवालों से जान लेंगे। कोमल, बताइएगा। की बात की जाए तो आसमान पर ताहाल मौजूद है, सूरज हल्की फुल्की किरणें बिखेर रहा है, लेकिन मौसम में रत्ती बराबर भी तब्दीली ना आ सकी। टेम्परेचर की बात करते हैं तो मौजूदा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर शहर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 39 तक जाएगा। बारिशों से मुतालिक इम्कानात बताए जा रहे हैं कि लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर प्री मानसून का सिलसिला जो लाहौर में दाखिल है वो बरस सकता है, और इसी के साथ साथ लाहौरियों को एहतियाती तदाबीर के हवाले से भी हिदायत की जा रही हैं। बात की जाए लाहौर में मानसून के हवाले से तो 1 जुलाई से सितंबर के एंड तक मानसून का सिलसिला भी लाहौर में दाखिल होने के हवाले से बताया जा रहा है। लिहाजा लाहौरियों को ये भी कहा जा रहा है कि एहतियाती तदाबीर पर जितना हो सकता है वो यकीनी बनाएं, और हिदायत की जा रही है कि अपने इर्द गिर्द माहौल को भी बेहतर रखें। और फ़िज़ाई आलूदगी की बात करते हैं तो AQI की मजमूई शरह 90 रिकॉर्ड किया गई है और लाहौर आलूदा शहरों की फहरिस्त में चौथे नंबर पर। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कोमल असलम आपका। दूसरी जानिब बागों के शहर में जहरीली फिजा के पेश नज़र पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। लाहौर में ग्रीन एरिया डेवलपमेंट पर 2 करोड़ 20 लाख डॉलर खर्च करने का मंसूबा बना दिया। शहर में आलूदगी के खात्मे के लिए नए जंगलात लगाए जाएंगे। PHA अक़वाम मुत्तहिदा के ग्रीन क्लाइमेट फंड से ग्रीन एरियाज की डेवलपमेंट करेगा। बैरूनी फंडिंग से मंसूबे में 10% फंडिंग पंजाब हुकूमत की जानिब से की जाएगी। प्रोविंशियल एक्सटर्नल फाइनेंसिंग असेसमेंट कमेटी ने मंसूबे की मंजूरी दे दी। PHA को मंसूबे का कॉन्सेप्ट पेपर ग्रीन क्लाइमेट फंड के लिए भिजवाने का हुक्म दे दिया गया। अड्डा प्लॉट जौहर टाउन, जल्लो, बाटापुर और सुंदर के इलाके में ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर फिजाई आलूदगी के इलाकों में डेवलप किया जाएगा। अर्बन पॉपुलेशन हॉटस्पॉट, स्मॉग हॉटस्पॉट्स की निशानदेही GIS के जरिए की जाएगी। लाहौर के वो इलाके जहां जंगलात कायम किए जा सकते हैं वहां शजरकारी की जाएगी। मंसूबे के देरपा नताइज के लिए मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ इकसाम के पौधों की शजरकारी होगी। कैमरा टीम के हमरा बसाम सुल्तान, सिटी 42। मुहर्रमुल हराम के दौरान क़याम अमन के लिए पंजाब भर में दफ़ा 144 के नफाज का फैसला कर लिया गया। सूबे भर में 1 से 10 मुहर्रमुल हराम तक दफ़ा 144 नाफिज रहेगी। 9 और 10 मुहर्रम को मोटरसाइकिल पर डबल सवारी पर भी पाबंदी होगी। हराम में सिक्योरिटी के पेश नज़र सूबा भर में दफ़ा 144 नाफिज करने का फैसला किया गया है। पंजाब भर में 1 से 10 मुहर्रम तक दफ़ा 144 नाफिज की जाएगी। अवामी जज्बात, अकीदों और फ़िरकों को भड़काने वाले इश्तियाल अंगेज नारों और इशारों पर भी मुकम्मल तौर पर पाबंदी होगी। किसी भी ज़राए या डिवाइस से फ़िरका वाराना या नस्ली मुनाफ़कत को हवा देने वाले बयानात और तबसरों पर भी पाबंदी होगी। जलसों के रास्तों पर वाक़े मकानात या दीगर इमारतों की छतों पर मोर्चे बनाने की इजाज़त नहीं होगी। जुलूस के दौरान रास्ते में वाक़े इमारतों की छतों या दुकानों के थड़ों पर बतौर नुमाइशी खड़े होने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। बुजुर्ग शहरियों, खवातीन और कानून नाफिज करने वाले अदारों के एहलकार के अलावा डबल सवारी पर पाबंदी होगी। डबल सवारी के अलावा तमाम पाबंदियों का इतलाक 1 से 10 मुहर्रम तक होगा, जबकि डबल सवारी पर पाबंदी का इतलाक 9 और 10 मुहर्रम को किया जाएगा। कैमरामैन मिराज के साथ कैसर खोकर, सिटी 42। मुख्तलिफ इदारों को दी जाने वाली सब्सिडीज़ में रवा माली साल के मुकाबले में नुमाया कमी हुई है। पंजाब हुकूमत ने माली साल 2025-26 में सब्सिडीज़ में नुमाया कमी की। साल 2025-26 के बजट में सब्सिडीज़ के लिए 72 अरब 27 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस की गई है। इस हवाले से डिटेल्स हासिल करेंगे हसन अली से। हसन, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने माली साल 2025-26 में मुख्तलिफ इदारों को दी जाने वाली सब्सिडीज़ में रवा माली साल के मुकाबले में नुमाया कमी जो है वो कर दी है। हुकूमत पंजाब ने साल 2025-26 के बजट में सब्सिडीज़ के लिए 72 अरब 27 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस की है। ये रकम पिछले साल की नज़रसानी शुदा तखमीनों से तकरीबन 82 अरब के मुकाबले में 15% कम है। तवानाई के लिए 2024-25 नज़रसानी शुदा 50 अरब रुपए थे, जबकि माली साल 2025-26 के लिए 45 अरब रुपए रखे गए हैं, जो कि अगर बात की जाए तो 10% कम है। इसी तरह से जो ज़रई सब्सिडी है उसमें 2024-25 में 6.5 अरब रुपए जो रखे गए थे, जबकि 2025-26 के लिए 7 अरब रुपए मुख्तस जो है वो किए गए हैं। तहम इसमें जो है वो इजाफा किया गया और 7.7% का इजाफा जो है वो देखने में आया। जबकि ट्रांसपोर्ट में माली साल 2024-25 के लिए 6 अरब सब्सिडी थी, जो कि अब कम करके
تو 5.5 ارب روپے رکھی گئی ہے. اسی طرح سے فلور ملز کے لیے 1.2 ارب روپے کی سبسڈی بدستور برقرار ہے، جبکہ پنجاب اسمال انڈسٹریز کے لیے 75 کروڑ روپے سبسڈی تھی جو کہ اب 70 کروڑ روپے کر دی گئی ہے. اسی طرح سے اسٹیڈیم ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے لیے 2024-25 کے لیے 1 ارب روپے رکھے گئے تھے جو کہ اب کم کر کے 90 کروڑ روپے کر دیے گئے ہیں. پنجاب ہاؤسنگ اتھارٹی کے لیے 50 کروڑ روپے رکھے گئے تھے، جبکہ 2025-26 کے لیے 45 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ حسن علی. پنجاب کی سرکاری میڈیکل کالجز اور ہسپتالوں میں فیکلٹی کی شدید کمی ہے، اس کی کیا وجوہات ہے؟ سینئر ہیلتھ رپورٹر زاہد چودھری سے تفصیلات حاصل کریں گے، بتائیے گا. جی، محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کی سنگین عدم توجہی اور غفلت کی وجہ سے پنجاب بھر کے سرکاری میڈیکل کالجز اور ٹیچنگ اسپتالوں میں جو فیکلٹی ہے اس کی شدید شارٹیج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور خاص طور پہ جو 12 کے قریب اسپیشلٹیز ہیں ان میں ایکیوٹ شارٹیج جو ہے وہ اس وقت دیکھنے میں آ رہی ہے. اور اب اس کو فلفل کرنے کے لیے محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے ان 12 اسپیشلٹیز جو ہیں ان میں جو ہے وہ پروفیسرز کی کانٹریکٹ پر بھرتی کے لیے جو عمر کی حد ہے وہ 65 ایئر کر دی ہے. 65 برس جو ہے وہ اب عمر کی حد کر دی گئی ہے، اور ایسوسیٹ پروفیسر جو ہیں ان کی سلیکشن کے لیے، اور یہ کانٹریکٹ کے اوپر جو ہے وہ ہوگی. ان 12 اسپیشلٹیز میں کارڈک سرجری شامل ہے، بایو کیمسٹری، فورینسک میڈیسن، اینستھیزیا، پیڈیاٹرک سرجری، سائیکائٹری، پلمونالوجی، آنکولوجی، کارڈیالوجی، پیڈیاٹرک کارڈک سرجری، ریڈیالوجی، پیڈیاٹرک کارڈیالوجی. یہ وہ اسپیشلٹیز ہیں جن میں اس وقت جو ہے وہ شدید شارٹیج کا سامنا ہے. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر نے یا تو عرصہ دراز سے جو ہے وہ جو فیکلٹی ممبران تھے، سینئر رجسٹرار، اسسٹنٹ پروفیسرز، ان کو بر وقت ترقیاں نہیں دی گئیں، یا پھر خالی ہونے والی سیٹوں کے اوپر ترقیاں نہ ملنے کے علاوہ نئی ریکروٹمنٹ جو ہے وہ اس میں محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کی افسر شاہی جو ہے اس نے سنگین نوعیت کی جو ہے وہ غفلت کا مظاہرہ کیا، اور ان کی اس سنگین جو ہے وہ بد انتظامی کی وجہ سے آج پنجاب بھر کے سرکاری میڈیکل کالجز اور ٹیچنگ اسپتالوں میں اب کانٹریکٹ کے اوپر ایسوسیٹ پروفیسر بھرتی کرنے کے لیے عمر کی حد میں جو ہے وہ ریلیکسیشن دی گئی ہے، اور اس کو اب 65 برس کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ ان فیکلٹیز کے ان جو ہے وہ اسپیشلٹیز کے وہ بطور جو فیکلٹی ممبر ہیں وہ ملنا محال ہو گئے ہیں. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ زاہد چودھری آپ کا. ممبر فائنانس وابڈا نوید اصغر چودھری کو چیئرمین وابڈا کا چارج دے دیا گیا، نوٹیفیکیشن جاری. نوید اصغر چودھری نے عہدے کا چارج سنبھال لیا ہے، اس حوالے سے تفصیلات شاہد ندیم سپرا سے حاصل کریں گے، بتائیے گا. جی بالکل، وفاقی حکومت کی جانب سے چیئرمین وابڈا کی عارضی تقرری کر دی گئی ہے، اور ممبر فائنانس وابڈا نوید اصغر چودھری کو چیئرمین وابڈا کا اضافی چارج سونپ دیا گیا ہے، جس کا باضابطہ طور پر وفاقی حکومت نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا ہے. نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد نوید اصغر چودھری نے وابڈا ہاؤس میں اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا ہے. دوسری جانب یہ واضح کر دوں کہ چیئرمین وابڈا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر سجاد غنی نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا تھا، جو کہ وزیر اعظم پاکستان کی جانب سے منظور کیا گیا، جس کے بعد یہ نئی تقرری عمل میں لائی گئی ہے، اور یہ عارضی تقرری ہے. 3 ماہ کا وقت دیا گیا ہے، جس کے بعد مستقل طور پر چیئرمین وابڈا کی نئی تقرری عمل میں لائی جائے گی. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہد ندیم سپرا آپ کا. آپریشن بنیان مرصوص کے دوران پروپیگنڈا کرنے کا کیس نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کی جانب سے علیمہ خان کی طلبی. علیمہ خان نے 28 جون کو پیش ہونے کی یقین دہانی کروا دی. علیمہ خان کے وکیل نے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی سے مہلت مانگی تھی. اس حوالے سے ڈیٹیلز عرفان ملک سے حاصل کریں گے، بتائیے گا. آپ کو بتائیں آپریشن مارکا حق کے دوران جو سوشل میڈیا کے اوپر اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف مقامات کے اوپر پروپیگنڈا کیا گیا تھا پاک فوج کے خلاف اور دیگر جو ہے وہ سیاسی رہنماؤں کی جانب سے جو پاک فوج اور اس کے ساتھ ساتھ ریاستی اداروں کے خلاف جو ہرزہ رسائی کی گئی، پروپیگنڈا کیا گیا، اس کی انکوائری جو ہے وہ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کی جانب سے کی جا رہی ہے. اور اسی انکوائری کے سلسلے کے اندر سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کی جانب سے علیمہ خان جو بانی تحریک انصاف کی ہمشیرہ ہیں ان کو طلب کیا گیا تھا. 2 دفعہ ان کو طلبی کے نوٹس بھجوائے گئے، جس کے بعد آج جو سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کو ان کے وکلاء کی ٹیم ملی ہے، جس کی جانب سے یہ ان سے ریکویسٹ کی گئی ہے کہ
علیمہ خان کو مہلت دی جائے کچھ دن کے لیے اور 28 جون تک کی مہلت جو ہے وہ طلب کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ 28 جون کو علیمہ خان نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے آفس میں پیش ہوں گی اور اپنا بیان ریکارڈ کروائیں گی۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ جو نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی ہے اس کی جانب سے جہاں پہ علیمہ خان، موحد پیرزادہ، آفتاب اقبال سمیت دیگر جو یوٹیوبرز ہیں اور انفلوئنسر ہیں سوشل میڈیا کے، ان کو نوٹس بھجوائے گئے ہیں اور ان سے بھی کہا گیا ہے کہ اگر وہ نہیں آتے تو ان کے خلاف یک طرفہ کارروائی کا عندیہ اس لیٹر کے اندر بتایا گیا ہے۔ اس میں آپ کو بتائیں کہ یہ 500 کے قریب جو اکاؤنٹس تھے ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کی گئی تھی، جنہوں نے آپریشن کے دوران جو ہے آپریشن مارکا ہٹ کے دوران مختلف اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ جس میں ایکس ہے، یوٹیوب ہے، فیس بک ہے یا انسٹاگرام سمیت دیگر جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز تھے ان کے اوپر انہوں نے پروپیگنڈا کیا اور اس کے ساتھ ساتھ جھوٹے الزامات کی جو ہے وہ بھی بچھاڑ کی گئی تھی صرف اپنے ڈالرز کمانے کے لیے۔ تو اسی بنا کے اوپر نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن کی جانب سے ایجنسی کی جانب سے جو تحقیقات کا آغاز کیا گیا تھا اور اس میں اب تک یہ 500 اکاؤنٹ جو آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں اور اس میں 20 جو ہیں جس میں یوٹیوبرز ہیں یا سوشل میڈیا انفلوئنسر ہیں ان کو بلایا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ علیمہ خان کو بھی طلب کیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عرفان ملک آپ کا۔ ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران کی اقبال ٹاؤن ڈویژن سے اینٹی کرائم میٹنگ، ایس پی اقبال ٹاؤن سرکل افسران اور ایس ایچ اوز نے شرکت کی۔ میٹنگ میں کرائم کنٹرول اور لا اینڈ آرڈر صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ ناقص کارکردگی کے حامل افسران کو الٹیمیٹم کارکردگی بہتر کرنے کی ہدایات بھی جاری کی گئی۔ شہر میں ڈالا کلچر اور اسلحے کی نمائش کسی صورت برداشت نہیں کی جا سکتی، فیصل کامران کی جانب سے یہ کہا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ غنڈہ عناصر کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی اپنائی جائے، موٹر سائیکل سٹینڈز بنوائے، موٹر سائیکل چوروں کے خلاف ڈیکوائے آپریشن بھی کیے جائیں، اشتہاری اور عادی مجرمان کی گرفتاریوں کے ٹارگٹ ہر صورت پورے کیے جائیں، جرائم میں کمی جرائم پیشہ عناصر کی سرکوبی سے ہی ممکن ہے۔ ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی آئندہ ہفتے لاہور رجسٹری میں مقدمات کی سماعت کریں گے۔ چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں جسٹس شکیل احمد اور جسٹس اشتیاق ابراہیم پر مشتمل 3 رکنی بینچ آئندہ ہفتے سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں مختلف نوعیت کے مقدمات کی سماعت کرے گا۔ رجسٹرار سپریم کورٹ کی جانب سے مقدمات کی سماعت کے حوالے سے کاز لسٹ اور فریقین کو نوٹس جاری کر دیے گئے۔ 3 رکنی بینچ 23 جون سے 27 جون تک لاہور رجسٹری میں سماعت کرے گا۔ آفریدی چیف جسٹس پاکستان بننے کے بعد پہلی مرتبہ لاہور رجسٹری میں مقدمات کی سماعت کریں گے۔